سامعین گرامی قدر، انسان کو غفلت میں تین چیزیں مبتلا کرتی ہیں، اور وہی تین چیزیں انسان کے وقت کو بھی برباد کرتی ہیں اور انسان کو نیکیوں سے کوسوں دور لے جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے کثرت طعام، یعنی زیادہ کھانا، ہر وقت چباتے ہی رہنا اور ہر وقت کھانے کی فکر میں رہنا، ہر وقت بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ رہنا، اور پھر ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی فکر، اور ہر وقت کھاتے ہی رہنا۔ یہ انسان کو غفلت میں بھی مبتلا کرتا ہے اور انسان کا بہت سارا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور انسان کو نیکیوں سے بھی دور لے جاتا ہے۔ کثرت طعام دوسری چیز جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتی ہے اور انسان کو نیکیوں سے دور لے جاتی ہے، وہ ہے کثرت کلام، یعنی زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا اور سننا کم۔ دین کے اندر سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، سننا پھر سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا، دین اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، دین اسے پریفر کرتا ہے۔ یہ انسان کا زیادہ باتیں کرنا، یہ انسان کا وقت ضائع کرتا ہے اور اسے غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے کثرت نوم، زیادہ سونا۔ انسان رات کو سویا ہے اور صبح سورج کی کرنیں نکل آئی ہیں اور پھر وہ 10 بجے تک بھی سویا ہے، اور بعض لوگ تو صبح سحری کے وقت سوتے ہیں عام دنوں میں رمضان کے علاوہ، اور زور کے بعد وہ جو ہے اٹھتے ہیں، ان کے ناشتے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ اب آپ ان تین چیزوں کو دیکھیں، کثرت طعام کو دیکھیں، کثرت کلام کو دیکھیں اور کثرت نوم کو دیکھیں۔ ان تینوں چیزوں پر رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت کے صدقے سے ان تینوں چیزوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آپ کثرت طعام دیکھیں، ہم ویسے 3 وقت کھانا کھاتے ہیں تو رمضان میں ہمارا کھانا 2 وقت ہو جاتا ہے۔ الا یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ شاید عام 11 مہینوں میں بھی اتنا نہیں کھاتے۔ آپ اپنے ہی حالات اور اپنے ہی معاملات دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں رمضان المبارک میں جتنی ڈشز پکتی ہیں، شاید سارا سال اتنی لذیذ ڈشز ہم نہیں کھاتے۔ پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی جو خاتون خانہ ہے وہ 2-3 بجے کچن جاتی ہے اور پھر افطاری تک وہ لگی رہتی ہے۔ ایک طرف سے دہی بلے کی خواہش آ رہی ہے، دوسری طرف سے کسی اور ڈش کی خواہش آ رہی ہے، اور پھر افطاری کے بعد بھی اس اللہ کی بندی کو وقت نہیں ملتا۔ افطاری کے بعد بھی پھر کسی کے لیے اس نے چائے بنانی ہے اور کھانا لگانا ہے، تو پھر رات گئے تک وہ انہی کاموں میں لگی رہتی ہے، حالانکہ اس کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا ہوتا ہے، اس نے بھی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم رمضان المبارک میں صبح اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر سارا دن ہم پر غنودگی اور سستی چھائی رہتی ہے۔ ہم صبح، بعض لوگ تو اتنا کھاتے ہیں، 2-2 3-3 پراٹھے، وہ سمجھتے ہیں ہم 3 پراٹھے کھائیں گے تو ایک پراٹھا زور تک چلے گا، دوسرا عصر تک چلے گا اور تیسرا ہمیں مغرب تک پہنچا دے گا، اور 5-5 6-6 گلاس پانی پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک گلاس 10 بجے تک، دوسرا 12 تک، تیسرا جو ہے وہ 4 بجے تک، چوتھا جو ہے وہ 6 بجے تک، اور اس طرح ہمیں افطاری تک۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو استعداد رکھی ہے وہ جانوروں والی نہیں رکھی۔ اگر آپ جتنا زیادہ کھانا کھا لیں، آپ کو جو آپ کا وقت ہے 12-1 بجے بھوک لازمی لگنی ہے۔ آپ بھلے 1 پراٹھا کھائیں یا 5 کھائیں، آپ کو 12-1 بجے بھوک لازمی لگنی ہے، چونکہ اللہ نے انسان کے اندر سسٹم ہی یہی رکھا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ نے جو رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے، رمضان ہمیں روحانی غذا کے لیے عطا ہوا ہے، روحانی اور معنوی۔ جسمانی غذا کو ہم نے کم کرنا ہے
اور روحانی اور معنوی غذا رمضان المبارک میں ہم نے زیادہ لینی ہے۔ جس شخص کا اندر بھرا ہوا ہو، جگہ ہی نہ ہو، مجھے بتائیں وہاں اللہ کیسے داخل ہوگا؟ اب سخی ہے نا، تو سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی کے دل میں اللہ بستا ہے، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور سخی رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ بھی نہیں بستا۔ وجہ کیا ہے؟ اب سخی کا دل خالی ہوتا ہے، سخی کے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ سما جاتا ہے۔ اب جس کا دل خالی ہے وہاں اللہ سما جائے گا، تو جس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے، بخیل کے اندر، تو وہاں اللہ کیسے سمائے گا؟ اب بخیل کے دل میں جگہ ہی نہیں ہے پہلے سے، تو وہاں اللہ کیسے سمائے گا؟ تو میں بات کر رہا تھا رمضان المبارک ہمیں جسمانی غذا کو کم کرنا ہے، اور روحانی اور معنوی غذا جو اللہ نے ہمارے لیے مختص فرمائی ہے اسے ہم نے بڑھانا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک میں زیادہ کھا کے جو حقیقی مقصد ہے رمضان کا، ہم اسے مفقود کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے کھانا کم کیا ہے، 3 وقت سے 2 وقت کیا ہے، تو آپ بھی 2 وقت پہ آ جائیں اور مختصر سا کھانا کھائیں اور روحانی اور معنوی غذا کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے جسم کو جو چیزیں طاقت دیتی ہیں، تو صرف وہ غذائی طاقت نہیں دیتی کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ طاقت دیتا ہے۔ ہمارے جسم کو، آپ سورج کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہاں سورج سے بھی جو ہے وہ آپ کے جسم کو وٹامن ڈی ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، یہ بھی جسم کی اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، تو اس سے بھی انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ رمضان میں آپ کھانا کم کریں اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، روحانی اور معنوی غذا کی طرف۔ پھر اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ ہے کثرت کلام۔ رمضان المبارک میں عموماً ہر بندہ تراویح کے اندر 1.5 گھنٹہ اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو وہ پھر بولتا کم ہے، سنتا زیادہ ہے۔ الا یہ کہ رمضان میں مجالس ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہیں عام دنوں کی بنسبت، لوگ زیادہ لایانی باتوں میں وقت گزاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، وہ کہے گا میں بس وقت گزار رہا ہوں۔ وقت گزاری کے لیے لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، مختلف گیمز موبائل پہ کھیلتے ہیں، کوئی ٹی وی پہ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، موبائل پہ کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کی حقیقت کو، روزے کی روح کو پامال کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح کثرت نوم ہے۔ رمضان میں نیند کی جو حالت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، تراویح کے بعد ہم لیٹ سوتے ہیں اور پھر صبح ہمیں سحری کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو نیند بھی ہماری رمضان میں کم ہو جاتی ہے۔ الا یہ کہ بعض لوگ رمضان میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ سوتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے یہ تینوں چیزیں رمضان میں کم ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نیکی کے قریب ہوتا ہے، انسان غفلت سے نکلتا ہے اور اس کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے ضائع ہونے سے۔ اور رمضان کی آپ فضیلتیں دیکھیں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے اور وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے تو میری امت دعا کرے اللہ ہمارے لیے سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ اس رمضان کے اندر اللہ نے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں رکھی ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ رمضان میں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق آپ کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کو 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے حدیث شریف کے مطابق، اور پھر ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اور پھر آپ دیکھیں رمضان میں آپ سحری کرتے ہیں۔ اب ہم سحری اپنے جسم کے لیے کرتے ہیں، اپنی غذا کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں توانائی ملے، طاقت ملے، لیکن آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے
درود بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اللہ اکبر، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ سحری کرنے والوں پر۔ درود سے مراد رحمت ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سحری ہم اپنے جسمانی غذا اور توانائی کے لیے کر رہے ہیں، طاقت کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ تو رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان کے حقیقی مقصد کو سمجھیں۔ رمضان کا حقیقی مقصد تقوی کا حصول ہے، تو رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے آپ کوشاں رہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے رمضان میں کم کیا ہے آپ بھی انہیں کم کر دیں، تو آپ غفلتوں سے نکل آئیں گے اور رمضان کے حقیقی مقصد کو آپ پا لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے حقیقی مقصد پر پورا اترنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔